مجھے پاکستان پیپلز پارٹی ایز سچ کوئی اتنی بری نہیں لگتی. ایک سیکولر صوفی مذاہب کے حوالے سے ایک اچھی پارٹی ہے, لیکن جو اس کا جو رنگ ہے وہ 50 سال سے یہی ہے کہ وہ ایک سندھ کی جو ایلیٹ ہے, جو وڈیرے ہیں, جو مطلب بڑے خاندان ہیں, ایک سندھ کی بر صغیر کے حوالے سے پاکستان میں تو ہے ہی ہے, بڑی عجیب سی نوعیت ہے. اس میں بیڈ گورننس کے علاوہ کچھ دیا نہیں جا سکتا. کراچی نہ الطاف بھائی کے زمانے میں اچھا تھا نہ اب اچھا ہے, اور اب کراچی ان کے پاس آ گئی ہے کیونکہ میئرشپ جو ہے وہ ان کی پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس ہے. جو کراچی کی جو دل ہے, کراچی کی جو روح ہے, اس کی پاکستان پیپلز پارٹی اب بھی پارٹی نہیں ہے, اور جو کہ خلا ہے وہ بھرنا چاہیے. اس کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کبھی بھی نہیں ہو پائے گی, اس لیے کہ جب تک پاکستان پیپلز پارٹی اپنا کلر چینج نہیں کرے گی, کریکٹر چینج نہیں کرے گی. میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح ذوالفقار علی بھٹو کے زمانے میں بھی نہیں تھا. بڑی معقول قسم کی ایک مڈل کلاس زمانے میں ہوتی تھی, اور بہت سارے ورکر تھے, جالے تھے اس کے اندر. بینظیر بھٹو کے زمانے میں بھی اس طرح نہیں تھا. اب تو بالکل جو ہے وہ پارٹی جو ہے وہ بالکل الٹ ہو گئی. اور کراچی کے عام عوام سے پوچھے تو پیپلز پارٹی سے خوش نہیں ہے, بہت گلے شکوے ہیں, چاہے وہ نوکری کے ہوں, چاہے وہ صحت کے مسائل ہوں, چاہے وہ سڑکوں کی صورتحال ہو. تو ایسا کب تک چلتا رہے گا؟ سندھ کے اندر خود مڈل کلاس جو ہے وہ میچور نہیں ہے. ایک مڈل کلاس تھی جو کہ 1947 میں یہاں سے 53 تک چلی گئی. جو اصل جو کلاس کریکٹر ہے پیپلز پارٹی کا وہ تو بہت برا ہے. اس کا ایک ڈیموکریٹک موومنٹ میں اسٹرگل میں بہت بڑا رہا ہے, لیکن جو ان کی جو کلاس فارمیشن ہے وہ بہت بری ہے. جو یہاں کے اربن کی جو کلاس فارمیشن ہے بہت خوبصورت ہے, لیکن جو ان کی جو وہ ہے ایک گٹھ جوڑ بنانا ماضی کے حساب سے, ڈیموکریسیز کو نہیں چلنے دینا, یہ سب چیزوں کو ختم کر کے ہم سب بیٹھ کے سندھ کے ایشوز پہ آئے. اور سندھ نے پاکستان بنایا ہے, ہم نہیں بنایا ہے پاکستان. ہم اب بھی پاکستان سے محبت کرتے ہیں, لیکن ہمارے سندھ کا وائس جو ہے وہ ہونا چاہیے. اگر وائس نہیں ہوگا تو اماں بھی جو ہے وہ اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلاتی جب تک بچہ جو ہے وہ اپنی آواز سے کہے کہ مجھے جو ہے بھوک لگی ہے. اس طریقے سے ہمارا وائس کمزور ہو گیا. لیکن سندھ سے لوگ آواز نہیں اٹھاتے, پنجاب سے پھر بھی آواز اٹھ جاتی ہے, کراچی سے پھر بھی آواز اٹھتی ہے, بلوچستان والے تو اب نکل ہی پڑے ہیں اپنی آواز نکالنے کے لیے. KPK میں بھی آواز بلند ہو جاتی ہے, لیکن اندرون سندھ کی کوئی بات نہیں کرتی. MKM کے جو قائد رہے تھے اب تو خیر رہے ہیں, لیکن اب وہ ایک MKM کے ایک پارٹ کے رہ گئے, الطاف حسین. ان کے بارے میں کیا ایک نظریہ ہے اب سندھ کے عوام کا؟ ظاہر ہے پہلے تو آپ کو پتا ہے کہ بہت سارے اختلافات تھے زبان کے معاملے میں اردو سندھی کے حوالے سے, اور یہاں سے بھی چیزیں کھڑی کی گئی تھیں. الطاف حسین شروع میں تو دیکھیں ایک پورے ایک سندھیوں کے لیے تو بڑا مسئلہ تھا, جس طرح کی انہوں نے نیریٹو بنائی. پھر کہیں گہائے بگائے وہ ایسی باتیں بھی کرتے تھے کہ جسے لگتا تھا کہ وہ کہتے ہیں میں سندھی ہوں, تو وہ اٹریکٹ کرتے تھے. لیکن الطاف حسین سندھی میرے خیال میں ایز اے سندھی وہ کبھی بھی کیونکہ بھٹوز کی جو شہادت ہے, بھٹوز نہیں بھٹو کی شہادت, کسی سندھی کا مر جانا, سندھی کو مطلب جس نے مارا, اور ضیاء نے مارا بھٹو کو, اور جنہوں نے بینظیر بھٹو کو مارا اس کے بارے میں آپ کو بھی پتا ہے. اس زمانے میں مشرف صاحب کی حکومت تھی, اور مشرف صاحب ہمارے کراچی سے تعلق رکھتے ہیں. تو اس طریقے سے ایک وہ ہیٹرڈ والا بہت سما تھا. لیکن جب سے الطاف حسین ارریلیونٹ ہو گئے, اب تو ارریلیونٹ. میں ہوں واجد رضا اصفہانی. سندھ میں بہت کم شخصیات اب ایسی رہ گئی ہیں جن کو دیہی سندھ کے علاوہ شہری سندھ میں بھی بہت پسند کیا جاتا ہے, عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. ایسی ہی قابل احترام اور محترم شخصیت ہمارے ساتھ آج اسٹوڈیو میں موجود ہے. معروف قانون دان ہیں, سوشل ایکٹیوسٹ ہیں, اور خاص کر سندھ اور کراچی اور شہری سندھ میں جتنی بھی تحریکیں چلتی ہیں, چاہے وہ حاریوں کی ہوں چاہے وہ مزدوروں کی ہوں, اس کے یہ علم بردار ہیں. اور کافی ان کا کام ہے اس سلسلے میں, کالم بھی لکھتے ہیں اخبارات میں, ٹی وی پہ ایز اے ہوسٹ بھی انہوں نے کام کیا ہے, ایکسپرٹ بھی رہے ہیں. تو ہم سب سے پہلے سلام کرتے ہیں جاوید قاضی صاحب کو. بہت شکریہ سر, آپ نے ہمیں عزت بخشی اور یہاں پہ آپ ایز اے
مہمان ہمارے ساتھ تشریف لائے. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ مہمان اچھا، بہت ساری موضوعات ہیں جن پر ہم آپ سے گفتگو کر سکتے ہیں، لیکن ہم کوشش کریں گے کہ موجودہ صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے ہم آپ سے گفتگو کا آغاز کریں. ابھی گزشتہ دنوں کراچی میں ایک بہت بڑی تقریب ہوتی ہے، اردو کانفرنس. اس میں جو سندھ کے وزیر اعلیٰ ہیں وہ مہمان خصوصی تھے، مراد علی شاہ. انہوں نے اپنے خطاب میں کہا کہ جب ہم آئے سندھ میں دوبارہ 80s اور 90s کے بعد جو ہمیں حکومت ملی، اس بہت بری صورتحال تھی، اور اب ہم نے جو ہے آگے حالات کو بہت کنٹرول کر لیا ہے. حالات بہت اچھے ہیں. امن امان کے حوالے سے انہوں نے کہا بہت صورتحال اچھی ہے. شہر کراچی کی حالات بہت اچھی ہے. سندھ کی صورتحال بہت بہتر ہے پہلے سے. تو یہاں سے آپ سے ہم شروعات کریں گے. کیا آپ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ صورتحال ماضی کے مقابلے میں بہت بہتر ہو گئی ہے اب سندھ کی؟ شاہ صاحب کہہ سکتے ہیں، وزیر اعلیٰ ہیں. شاہ صاحب سے متفق ہم ہیں یا لوگ ان کو سمجھتے ہیں، وہ ایک الگ بات ہے. مجھے پاکستان پیپلز پارٹی ایز سچ کوئی اتنی بری نہیں لگتی. ایک سیکولر صوفی مذاہب کے حوالے سے ایک اچھی پارٹی ہے، لیکن جو اس کا جو رنگ ہے وہ 50 سال سے یہی ہے کہ وہ ایک سندھ کی جو ایلیٹ ہے، جو وڈیرے ہیں، جو مطلب بڑے خاندان ہیں. ایک سندھ کی بر صغیر کے حوالے سے پاکستان میں تو ہے ہی ہے، بڑی عجیب سی نوبت ہے. اس میں بیڈ گورننس کے علاوہ کچھ دیا نہیں جا سکتا، اور ان کی اکانومی بیڈ گورننس سے گاؤں میں بیٹھے ہیں زمیندار لوگ، وڈیرے لوگ، ان کے پاس ایک پوری فیفڈم ہوتی ہے، ان کو چلانا ہوتا ہے. پہلے آئیں آپ کے کراچی کے حوالے سے. کراچی نہ الطاف بھائی کے زمانے میں اچھا تھا، نہ اب اچھا ہے، اور حالات جو ہیں وہ اور بگڑتے رہے ہیں. اتنی اچھی KMC تھی، اتنے سارے وہاں پر بھی ملازمین بھرے گئے جس طریقے سے آپ نے دیکھا، اور وہ KMC جو ہے وہ تو بیٹھ گئی. اور پھر آپ سب پتا ہے کس طریقے سے انہوں نے کیا. تو یہ بھی ان سے پیچھے کیوں جائیں؟ یہ ان سے بھی شاید 2 ہاتھ اور آگے ہیں. اور اب کراچی ان کے پاس آ گئی ہے، کیونکہ میئرشپ جو ہے وہ ان کی پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس ہے. ایک لحاظ سے تو یہ اچھی بات بھی ہے کہ ایک اردو اسپیکنگ جو بندہ ہے، ہمارے بٹ صاحب، آپ میرے کلاس فیلو رہے ہیں، جامعہ میں میرے ساتھ پڑھے، ہم دونوں ساتھ LLB کیا تھا. تو ایک وہ جمود جو ہے وہ ٹوٹا ہے کہ جی ایک ایسی پارٹی جو رورل سندھ میں ہے وہ اربن سندھ سے بھی جو ہے وہ میئر جتوا جاتی ہے. تو ایک وہ خوشائند تو کہا جا سکتا ہے اس کو. لیکن جو کراچی کی جو دل ہے، کراچی کی جو روح ہے، اس کی پاکستان پیپلز پارٹی اب بھی پارٹی نہیں ہے. اور جو کہ خلا ہے وہ بھرنا چاہیے. اس کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کبھی بھی نہیں ہو پائے گی، اس لیے کہ جب تک پاکستان پیپلز پارٹی اپنا کلر چینج نہیں کرے گی، کریکٹر چینج نہیں کرے گی. مرتضیٰ وہاب جیسے مڈل کلاسی لوگ اس پارٹی کے جو ہے وہ ہراول دستے میں نہیں ہوں گے. اور سارے جو ہے وہ وی ایٹ تو مرتضیٰ وہاب کے پاس بھی ہوگی. سارے وڈیرے سارے جو ہیں وہ اس طرح کے لوگ ان کے پاس ہوں گے. میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح ذوالفقار علی بھٹو کے زمانے میں بھی نہیں تھا. بڑی معقول قسم کی ایک مڈل کلاس زمانے میں ہوتی تھی، اور بہت سارے ورکر تھے، جالے تھے اس کے اندر. بینظیر بھٹو کے زمانے میں بھی اس طرح نہیں تھا. اب تو بالکل جو ہے وہ پارٹی جو ہے وہ بالکل الٹ ہو گئی ہے. اور بلاول بھٹو کم از کم بہت ایک ماڈرن لکنگ لیڈر ہیں، اور ان سے ایک امید رکھی جا سکتی ہے. نہیں، میں آپ کو سوری اپنی بات کر رہا ہوں. بات آپ نے بالکل صحیح کی کہ مرتضیٰ وہاب کو تو سامنے لے کے آئے ہیں ایز اے فرینڈ، لیکن جو کراچی کی روح ہے، یعنی آپ کراچی کے عام عوام سے پوچھیں تو پیپلز پارٹی سے کچھ نہیں ہے. بہت گلے شکوے ہیں، چاہے وہ نوکری کے ہوں، چاہے وہ صحت کے مسائل ہوں، چاہے وہ سڑکوں کی صورتحال ہو. تو ایسا کب تک چلتا رہے گا؟ کیونکہ دیکھیں حکومت تو ان کو مل ہی جاتی ہے کسی نہ کسی طریقے سے. عوام آپ نے کہا کہ ان کے ساتھ نہیں ہے، پھر بھی ان کو ووٹ پڑ جاتے ہیں. عام آدمی سندھ میں بھی بقول آپ کے کہ وہ پیپلز پارٹی کو ووٹ نہیں دیتا، لیکن جو وڈیرا کا جو اثر ہے وہ اس سے کہتے ہیں کہ غیر نادیدہ قوتیں جو ہیں وہ ان کو سیٹیں دلوانے میں ہیلپ کرتی ہیں. یہ کب تک چلے گا سلسلہ؟ یہ اہم سوال ہے نا. ایک تو آپ کے پاس بیلٹ باکس ہے، ووٹ ڈالیں جو آئے.
اور وہ جو بیلٹ باکس سے آیا وہ صحیح ترجمانی کرتا ہے نہیں کرتا ہے، ایک دہقان ہے اور وہاں پہ ایک وڈیرا سائیں بیٹھے ہوئے ہیں اور تھانہ ان کے پاس ہے، مختیار کار ان کے پاس ہے، تپیدار پٹواری ان کے پاس ہے، تو وہ لوگوں کے کام کرتے ہیں، چھوٹے موٹے کام تو لوگوں کے کرتے ہیں نا، ان کے جو ہے ان کو جیلوں میں ڈلواتے بھی ہیں، ان کو جیلوں سے نکلواتے بھی ہیں، تو وڈیرا سائیں تو کام کر رہا ہے، لیکن وہ جو ہمارے جو مڈل کلاس سیاست کرنے والے لوگ ہیں سندھ کے اندر، وہ تو لوگوں سے نہیں ملنے جاتے، وہ تو بالکل ہی نہیں جاتے، وہ ایک بیان دے دیتے ہیں اور لوگوں کے پاس وہ لوگ نہیں جاتے۔ کیوں نہیں جاتے؟ یہ ایک جو ہے وہ عجیب سی بات ہے کہ سندھ کے اندر خود مڈل کلاس جو ہے وہ میچور نہیں ہے۔ ایک مڈل کلاس تھی جو کہ 1947 میں یہاں سے 53 تک چلی گئی، اس کے ریپلیسمنٹ ایک مڈل کلاس نے کی۔ پنجاب میں مڈل کلاس بھی چلی گئی تھی، پھر مڈل کلاس آئی تھی، لیکن وہ پنجابی تھے اور مطلب آپس میں ایک ہی زبان بولنے والے تھے۔ ہمارے یہاں پہ ایک اردو لینگویج یا ایک جو بڑے بڑے شہر تھے وہ ریپلیس ہو کے چلے گئے ان لوگوں میں، اور ایک بہت بڑی مضبوط مڈل کلاس ہمارے پاس آئی، اور شاید پاکستان کی ہی بہت بڑی مڈل کلاس تھی، اور پاکستان میں کوئی بھی اگر جیتا مڈل کلاس کے نام پہ تو وہ کراچی کے ووٹر نے ان کو جتوایا۔ لیکن جو سندھ کے اندر سندھ کے ایشوز تھے، جس طرح سے قدر العین حیدر نے ایک روایت ڈالی کہ جہاں آئی اور اس نے اپنے روٹس بنانے کی یہاں کوشش کی، اور بہت سارے اس کے جو ناولس ہیں اس میں سے جو انہوں نے بعد میں لکھے ہیں ان میں وہ عکس آتا ہے، اس کو محنجدرو یاد آتا ہے، اس کو ساری چیزیں یاد آتی ہیں، لیکن یہاں پہ ایک جو مخصوص نفسیات تھی اس کو الگ کر کے رکھنے کی اور الگ تلگ رکھنا، آئسولیٹ کرنا یا سندھ کے مین اسٹریم سے نہیں جوڑنا، اور ذوالفقار علی بھٹو کا کوٹا سسٹم جو کہ یہاں کے روح میں جو ہے وہ ایک بیٹھ گیا، اس کے میرٹ پہ تو بحث نہیں کر پاتے، لیکن ایک فیکٹ ہے کہ وہ ہمارے اربنس پہ بہت گراں گزرا، اور ان کی اپنی ایک لاجیکل پوائنٹ بہت حد تک معقول بھی ہے، سمجھنی چاہیے ہم سب کو۔ ایسی بہت ساری پوائنٹ ہیں جو ہم کہتے ہیں کہ یہاں کے سندھ کے جو پانی کے ایشوز ہیں، پانی تو سب نے پینا ہے، وہاں پہ یہاں کے لوگ نہیں بولتے۔ پہلے اردو اور سندھی لینگویج کا جھگڑا ہوتا تھا، خدا کا شکر ہے کہ اردو اور سندھی لینگویج کا جھگڑا ختم ہو گیا، اور میں اکثر پروگرامز میں اردو میں تقریر کرتا ہوں اور میں کہتا ہوں کہ یہ آج کل مجھے اپنی سندھ کی زبان لگتی ہے۔ ایک آپ کا بڑا کردار رہا ہے، آپ کے ساتھیوں کا بڑا کردار رہا ہے اس حوالے سے۔ ہم تو میری تو جو ہے وہ گروئنگ اپ جو ہے وہ ایک ایسے پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ ہوئی، امام علی نازش، پروفیسر جمال نقوی، ڈاکٹر اعتزاز حسن، اور پھر ہم سب پرانے کامریڈس کو جو، اور اس میں ایک اچھی بات ہے کہ کراچی کے جو انٹلیکچوئل تھے، محمود الحق عثمانی صاحب بھی تھے، نیب میں تھے، میرے ابا کے بہت قریبی دوست تھے، بہت ہی بھائیوں والا تعلق تھا ان کا میرے والد کے ساتھ، تو وہ جو روایت ہم نے کہیں پیدا کی وہ اور کہیں نہیں۔ مثال کے طور پر اگر جی ایم سعید نے کہا کہ یہ آگے کے سندھی ہیں، اور کہیں یہاں سے بھی آواز آئی کہ ہم بھی آگے کے سندھی ہیں، اور لیکن رسول بخش پلیجو نے اس بات کو جو ہے وہ اچھالا، اس کو کیا، اور یہاں سے بھی بہت اچھی خاصی جو ہے ایک جس طریقے سے باتیں ہوئی، تو جو ہم جو لوگ تھے جو ہم سمجھتے ہیں کہ جو 1750-60 میں جب کلوروس بادشاہ بنے، جب دلی کمزور ہوا ہے تو بلوچ پاپولیشن بہت کم تھی، تو بلوچ ٹرائب یہاں آئے تھے، وہ بلوچ تو سندھی ہو گئے، تو ایک اردو اسپیکنگ کو یا اردو بولنے والے سندھیوں کو سندھی ہونے میں جو دیر کی، وہ یہاں کی مخصوص جو بیانیہ تھا پاکستان کا، جو انڈیجنس لوگوں کے جو مانتا ہی نہیں تھا، وہ ایوب خان کی زمانے میں تو ایک یہ بھی آرڈر آیا تھا، شاید وہ رائٹنگ میں ہے کہ نہیں، کہ جو لفافہ جس میں سندھی سے لکھی گئی ہے ایڈریس، اس کو پوسٹ مین کو کہیں کہ وہ وہاں پہ پہنچانا نہیں۔ اب یہاں پہ آپ 50 خیابان شمشیر کھول لیں، خیابان بادبان کھول لیں، جادبان کھول لیں، زمزمہ کھول لیں، کلبہ کھول لیں، کہیں بھٹائی ان کو یاد نہیں آتا کہ یہاں پہ خیابان شالتی بھٹائی بھی ہونا چاہیے، خیابان جو ہے سچل بھی ہونا چاہیے، خیابان کلندر بھی ہونا چاہیے، خیابان اس طرح ہونا چاہیے۔
تو یہ ایک جو سندھ کے جو انڈیجنس ہیروز تھے، سورہ پاشا ہے، جن کا آپ نے نام لیا وہ سندھی سے بڑھ کر ہیں. ہاں، اور آئندہ کی نسلیں یہ جو ہیں، جس طرح میرے بیٹے ہیں، اب جو ہے وہ آپ کو اردو آتی ہے، سندھی نہیں آتی ہے. میں اس کو برا سمجھتا ہوں کہ سندھی ان کو آنی چاہیے، آنی صحیح ہے. لیکن اگر نہیں بھی آتی تو اردو جو ہے وہ کون کہتا ہے کہ سندھ کی زبان نہیں ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ ایسے یہ کہ جہاں دو مختلف زبانوں والے بات کرتے ہیں تو لازماً اردو میں بات کرنی ہوتی ہے، بہت ساری اور سندھی کوئی کے زبان اردو نہیں ہے. جیسے پنجاب میں جو ہے اگر سندھی اور پٹھان بات کریں گے تو وہ اردو میں بات کریں گے، کیونکہ پٹھان کو سندھی نہیں آتی ہے، سندھی کو پٹھانی. پنجابیوں نے اپنی پنجابی چھوڑ کے جو ہے ماں باپ دونوں جو ہے پنجابی، لیکن گھر میں اردو بولتے تھے. ٹھیک ہے نا؟ آج جو آپ کی جو اردو جو ہے وہ پنجاب کی پولیٹیکل زبان جو ہے وہ اردو ہے. ایسے ہی ہے. یوٹیوبرز پنجاب کے ہیں، آپ کے سارے جو اینکرز جو ہیں پنجاب کے ہیں. جھگڑا پورا پولیٹیکل پنجاب کے اندر ہو رہا ہے. اور جو کل جو یہاں پہ جو ہمارے جو اربن سندھ کے لوگ تھے جو سمجھتے تھے کہ ہمیں وہ مطلب ان کے ساتھ فیڈ کے فیڈریشن میں ہم کچھ کریں گے، تو یہاں پاکستان پیپلز پارٹی آ جاتی تھی، ڈیموکریٹک گورنمنٹ آ جاتی تھی، تو ان کو ایسا ملتا تھا پاور میں. ان کو ملتا تھا ایسا جب ڈکٹیٹرشپ آتی تھی. تو مڈل کلاس کو تو نہیں چاہیے ڈکٹیٹرشپ کے ساتھ جانے کا، تو یہ جاتے تھے. تو یہ ساری چیزیں بند ہونی چاہیے. اور جو اصل جو کلاس کریکٹر ہے پیپلز پارٹی کا وہ تو بہت برا ہے. اس کا ایک ڈیموکریٹک موومنٹ میں اسٹرگل میں بہت بڑا رہا ہے، لیکن جو ان کی جو کلاس فارمیشن ہے وہ بہت بری ہے. جو یہاں کے اربن کی جو کلاس فارمیشن ہے بہت خوبصورت ہے، لیکن جو ان کی جو وہ ہے ایک گٹھ جوڑ بنانا ماضی کے حساب سے، ڈیموکریسیز کو نہیں چلنے دینا، یہ سب چیزوں کو ختم کر کے ہم سب بیٹھ کے سندھ کے ایشوز پہ آئے. اور سندھ نے پاکستان بنایا ہے، ہم نہیں بنایا ہے پاکستان. ہم اب بھی پاکستان سے محبت کرتے ہیں، لیکن ہمارے سندھ کا وائس جو ہے وہ ہونا چاہیے. اگر وائس نہیں ہوگا تو اماں بھی جو ہے وہ اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلاتی جب تک بچہ جو ہے وہ اپنی آواز سے کہے کہ مجھے جو ہے بھوک لگی ہے. اس طریقے سے ہمارا وائس کمزور ہو گیا. لیکن سندھ سے لوگ آواز نہیں اٹھاتے، پنجاب سے پھر بھی آواز اٹھ جاتی ہے، کراچی سے پھر بھی آواز اٹھتی ہے، بلوچستان والے تو اب نکل ہی پڑے ہیں اپنی آواز نکالنے کے لیے. KPK میں بھی آواز بلند ہو جاتی ہے، لیکن اندرون سندھ کی کوئی بات نہیں کرتا. میں نے بتایا جیسے آپ کو کہ 37% غربت کی لکیر، بچے سیکنڈری نہیں جاتے 74%، وہاں کی بات نہیں کرتا. اور جو حکمران طبقہ ہے وہ تو اس طرف جاتے ہی نہیں ہے پیپلز پارٹی کا. تو وہاں سے لوگ کب اٹھیں گے؟ اس لیے کہ یہ جو ہماری جو اربن اور رورل جو سنگم ہے وہ بہت ضروری ہے. اب یہ بہت ختم ہونی چاہیے. اس کے لیے ایک انٹینشنلی کانشیسلی جوڑنا چاہیے کہ یہاں کی جو اویئر کانشیس مڈل کلاس ہے وہاں کے جو ہیں ان میں جو ان کی نریٹو ہے سندھیوں کی، اس میں جو بھی ہے اس کو ٹھیک کرنا چاہیے. جو آپ کی نریٹو ہے جس کے تھوڑے سے ایشوز ہیں اس کو ٹھیک کرنا چاہیے. زہر بہت بھرا گیا ہے. ہاں بہت زہر. اور اس میں ہم جوائنٹلی بیٹھے. لاہور جو ہے وہ پنجاب کا جو ہے وہ سیتا دل ہے، وہ وہاں کی وائس اٹھاتا ہے، پنجاب کی وائس اٹھاتا ہے. KPK کے پشاور جو ہے وہ وائس اٹھاتا ہے. کراچی سندھ کی وائس اب بھی نہیں اٹھاتا. اور دوسرے یہ جو ہے ہماری جو رولنگ پارٹی ہے 15 سال سے چل رہی ہے، ان کے بھی کوئی ایشوز نہیں. ان کو تو مطلب مڈل کلاس سے ایک ٹف ٹائم ملنا چاہیے تھا. سندھ میں سے تو ایک بھی سیٹ ایسی نہیں ہے جو مڈل کلاس بنیاد پہ جیت سکے. جب تک آپ کی پنچایت نہیں ہے، جب تک آپ کے راج بھاگ سندھی میں کہتے ہیں راج بھاگ، جو راج بھاگ نہیں ہے، جن کے اپنی وڈیرا شاہی نہیں، وہ جیت بھی نہیں سکتا. ذوالفقار علی بھٹو کے زمانے میں یا بینظیر بھٹو کے زمانے میں چھوٹے چھوٹے ان کے ورکروں نے یا چھوٹے چھوٹے زمینداروں نے، بڑے بڑے زمیندار غلام مصطفیٰ خان جتو جیسے شخص کو بھی شکست ہوئی، پیسا پگارا کو بھی شکست ہوئی. اب تو سارے کے سارے وڈیرے ہی جیتتے ہیں. اور اب وڈیروں کو دکھ اس بات کا ہے کہ ہم پیپلز پارٹی میں کیوں نہیں ہیں، کیونکہ ایسے وڈیرے بھی ہیں جو GDA میں بیٹھے ہیں اور اپنا بقا تو کر لیتے ہو، بڑھ وہ نہیں سکتے ہیں. یہ اپنا کام جو ہے چلا. لیکن اس وقت جو ہے ایک اشد ضرورت ہے سندھ کے اندر کہ اس بات کو تو بھول جانا چاہیے کہ یہ مہاجر ہے اور میں سندھی ہوں. یہ تو بالکل ہی بھول جانا چاہیے. نقصان ہی اس ٹھیک ہے نا. اور اگر کہیں پر بھی کسی کو خواہش ہے کہ وہ کوئی سندھ ٹوٹ جائے گا اور سندھ کا، تو کراچی کے بھی 6 ٹکڑے بن جائیں گے. یہاں کی جو 1970 والی جو ڈیموگرافی ہے وہ تو نہیں رہی. وہ جو ہے وہ جو ہے آپ کے جو کیا ماڑی کے علاقے ہیں وہ ادھر چلے جائیں گے، مریض ادھر چلا جائے گا. تو مطلب آخر کہاں ناظم آباد اور یہ اس طرح سے تو نہیں چلے گا. تو یہ جو خامخواہ کی ایک جو بیانیاں دے کے لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے کہ کوئی ہم الگ لے لیں گے اور وہ کر لیں گے، ہم الگ کر دیں.
اگر یہاں کے الگ کریں گے تو کیا وہ پھر آئین میں جو ہے وہ ایک اس طریقے سے جو کرنا، اس پہ تو پنجاب بھی ڈیوائڈ ہوگا، اس پہ تو بلوچستان بھی ڈیوائڈ ہوگا. یہ جو آپ یہاں پہ جو توڑنے کی بات کریں گے تو پورا پاکستان جو ہے وہ اس میں چلا جائے گا. تو یہ باتیں نہیں ہو سکتی ہیں. بلاول کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ مستقبل کا وزیر اعظم ہے. اب ظاہر ہے آپ تو ان کے بہت قریبی رہے ہیں، فیملی کے پڑوسی رہے ہیں. پہلے بلاول کا بتائیں پھر ہم زرداری صاحب کے بارے. دیکھیں بلاول کی جو پارٹی ہے اس کا جو کلاس کنٹینٹ ہے وہ تو بہت برا ہے. بلاول مطلب بہت بڑا پڑھا لکھا آدمی ہے، آکسفورڈ سے گریجویٹ ہے، کی اماں بھی تھی، ان کے نانا بھی تھے. لیکن جو نانا تھے وہ بھی ایک وڈیرے طبقے سے تھے، لیکن وڈیروں کو برا بھلا کہتے تھے. وہ تو دیکانوں کی بہت باتیں کرتے تھے. انہوں نے ایک لینڈ ریفارمس کی بھی لائے تھے، جو بھی تھے چھوٹے موٹے لینڈ ریفارمس کو بھی لائے تھے. بینظیر بھٹو نے مطلب ایک عورت کی جو ہے وہ خود عورت بن کے جو عورت کی جو ایک رکھی ہے، تو ہماری ایک بہت بڑا کریکٹر ہے بینظیر بھٹو. ایک عورت ناتے اس کی قربانیاں ہیں. اس سے تو بلاول بھٹو کو کمپیئر نہیں کیا جا سکتا. لیکن بلاول بھٹو کو اگر جو باقی لیڈرز پارٹی کے اندر بہت میرے پڑوسی ہیں، ہمارا دیواریں گھر کی ملتی ہیں نواب شاہ میں آصف زرداری سے. لیکن جو بلاول بھٹو ہے وہ ایک بہت آؤٹ لکنگ ماڈرن اور جینڈر سینسٹائزڈ، اور اس کے اندر جو ہے بہت چینجز وہ لا سکتا ہے. اور ابھی تک وہ سندھ میں صحیح طریقے سے میرے خیال میں آیا بھی نہیں. میں اس کو یہی دیکھتا ہوں کہ وہ نظر آتا ہے جس طریقے سے بینظیر بھٹو تھی وہ گراس روٹ پہ جاتی تھی. بلاول بھٹو گراس روٹ پہ ابھی میرے کانٹیکسٹ میں نہیں گئے ہیں. وہ ایک کسی سردار کے پاس جاتے ہوں گے، وہ کسی ولیرے کی اوطاق پہ جاتے ہوں گے. کسی ابھی یوم تاسیس پہ بھی انہوں نے آن لائن ہی خطاب کیا. وہی والی آپ کی بات، گراس روٹ پہ نہیں آئے وہ، اور آنا چاہیے تھا ان کو. لیکن کچھ ہے ان کے آنے سے سندھ میں بہتری آئے گی. دیکھیں ابھی تو وہ اپنے والد کے انفلوئنس میں بہرحال ہوگا اور ہے. اس نے اپنی اسپیس بنائی ہے، ٹھیک ہے نا. اور اس میں 26 امینڈمنٹ میں آپ نے دیکھا وہ کتنا بہت ہی وائبرنٹ نظر آیا. اس سے پہلے اتنا وائبرنٹ نظر نہیں آتا. اپنے وزارت خارجہ کے دور میں رہے، وزارت خارجہ میں اس کا بہت اچھا رول رہا اور بڑا آرٹیکولیٹڈ اور بڑی اچھی سی. اور 26ویں ترقی آپ نے بالکل صحیح کہا. جو مجھے ایک جو ہے اس پاکستان سے بہت دکھ ہے جو کہ جناب کی 11 اگست کی تقریر کو نہیں مانا. ٹھیک ہے نا. اور مجھے قائد اعظم کی محمد علی جناح کی 11 اگست کی بڑی تقریر والا پاکستان چاہیے. تو کم از کم بلاول بھٹو نواز شریف کو لے لیں، شہباز شریف کو لے لیں، مریم نواز کو لے لیں، اور وہ تو چھوڑ دیں. 11 اگست کی تقریر تو اس وقت بھی اسٹیبلشمنٹ نے سینسر کرنے کی کوشش کی تھی. یہ تو بعد میں نہیں ہونے دیا. جان کے لالے آ گئے ہیں، اب تو ریئلائز بھی کرتے ہوں گے. میں بھی سمجھتا ہوں، میری بھی پلس ہے. جو اتنا بڑا جو یہ جنرل ضیاء الحق کا وہ بیج بویا ہوا ہے، جو آج ان کے گلے میں پڑا ہے، جان چھڑوانی پڑے گی. ورنہ پاکستان کی اگر معیشت ہے تو اس نیریٹو کے ساتھ، جنرل ضیاء الحق کی تھی نیریٹو کے ساتھ پاکستان آگے نہیں بڑھ سکتا. جس طرح ابھی شام میں صورتحال ہے، ہمارے یہاں جو مفاسدات چل رہے ہیں، کہتے ہیں اگلا نشانہ ہم ہوں گے، پاکستان ہوگا اگر اسی طرح ہم چلتے رہے. اس طریقے سے تو ہمارے جی ایم سید کہتے تھے نا، جی ایم سید کہتے تھے کہ سندھ کے پاس بر صغیر کے لیے، دنیا کے لیے بہت بڑا پیغام. میں کہتا ہوں جی ایم سید صاحب کی بات ایک بات مان لیں، جو ہمارے پاس پیغام ہے شاہ بٹائی کا، جو ہمارے پاس پیغام ہے سچل کا، جس کو ہم نے اون بھی کیا، جو ہماری رگ رگ میں، ہماری ڈی این اے میں شامل. دیکھیں نا، اس مرتبہ اگر کسی طریقے سے انتہا پرستوں کو منہ توڑ جواب، ہم مڈل کلاس کی پالیٹکس میں بہت کمزور ہے. ہمارا ایک ایم پی اے بھی نہیں ہے سندھ اسمبلی میں. 75 سال سے مڈل کلاس سندھیوں کا ایک ایم پی اے بھی نہیں آیا. ایم این اے تو سینیٹر تو دور کی بات ہے. اور ہم نے یہ جو پورے کے پورے لوگ، جو ایک بھی وڈیرا، ایک بھی پاکستان پیپلز پارٹی کا ایم پی اے، ایک بھی سردار وہ شاہنواز کنور کی اس قبر تک نہیں گئے. وہ گیا کون؟ وہ ملنگ ہمارا ذوالفقار جونیئر. ایسے ہی ہے نا. اور ہم بھی جا کے وہاں گئے، اور ہماری بہت ساری لڑکیاں، شاہنواز، ہماری سندھو شاہنواز، یا بہت سارے جو ہماری اس جدوجہد کو عورتوں نے لیڈ کیا. اچھا دیکھیں، ڈاکٹر شاہنواز کا جو قتل ہوا وہ بھی ایک المیہ تھا. پھر آپ بھی اس کو لے کے آگے بڑھے اور آپ نے بھی سلسلے میں کام کیا. پہلے یہ بتائیں کہ ڈاکٹر شاہنواز کے قتل پہ بہت بات ہوئی ہے. بیک گراؤنڈ اور اس کو سپورٹ کرنے والے، قاتلوں کو سپورٹ کرنے والے کون لوگ ہیں جو آج بھی وہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟
ان کے بارے میں بتائیں, اور پھر کس طرح سے سندھ سے آواز اٹھی جو پورے 3 صوبوں سے نہیں اٹھی. جس طرح سے اس انتہا پسندی کا مقابلہ سندھ سے ہوا, ہم نے گزشتہ 50 سال میں کہیں نہیں دیکھا. پہلے تو اس کے قتل کے حوالے سے بتائیں, ڈاکٹر شاہ نواز کا جو قتل کیا گیا اور اس کے بعد جو سندھ سے آواز اٹھی تو اس کے پولیس بعد. کسٹڈی میں مارا. ہاں وہ تھوڑا سا بتائیے گا ذرا. دیکھیں شاہ آپ نے بہت نواز قریب سے ایک دیکھا. ایف سی پی ایس پارٹ 1 ڈاکٹر تھا, پارٹ 1 دے رہا تھا, وہ 18 گریڈ کا ڈاکٹر تھا وہاں پہ. اس کا کسی دکان پہ جھگڑا ہو گیا تھا, قبضہ گیر تھے وہ, کوئی ہمارے پیر صاحب ہیں وہاں پہ, سرندی صاحب, ان کے ساتھ ایک جھگڑا, اور وہ کوئی بولڈ تھا, بولنے مطلب ان کے خلاف بولتے تھے. عمر کوٹ جو ڈسٹرکٹ ہے وہاں کوئی مڈل کلاس پالیٹکس نہیں ہے جو ہمارے حیدرآباد چتوئی کے زمانے میں ہوا کرتی تھی, جہاں 80 کی 90 کی دہائی میں ہوتی تھی. شکارپور, سکھر, ایک بھرپور مڈل کلاس پالیٹکس کے وہ ایک وہاں پہ ایک تھے وہاں پہ. لیکن وہاں پہ اب وہ نہیں ہے. یہاں تو وہ بیچارے شیڈول کاسٹ والے ہیں, یہاں بڑے بڑے وڈیرے وہاں پہ, ہمارے یوسف تالپور صاحب کی فیملی بھی وہاں سے, ہمارے سردار شاہ منسٹر جو ہیں وہ بھی وہاں سے ہیں. تو وہاں کے لوگوں نے تو ڈر کے مارے کچھ نہیں کیا. جب اس کو پولیس کسٹڈی میں لیا اور اس کو اٹھا کے انہوں نے مارا, اس کی رپورٹ آ گئی ہے, اس کی پسلیاں ٹوٹ گئی. وہ تو گولی جو انہوں نے ماری ہے وہ تو ماری ہے اس کو جب مر گیا تھا. اس کو پہلے تو پیر کے پاس لے گئے, تم مانو گے تم نے بلاسفیمی کی. اس نے کہا میں نہیں مانتا, میں نے نہیں کی. اس کو اٹھا کے انہوں نے مارا ہے, ریگن آف ٹیرر کریٹ کر کے. پھر اس کے بعد اس پہ گولیاں ماری گئی ہیں اس کو. اور اس کے بعد ایک اچھا کام کم از کم میں کہہ سکتا ہوں پاکستان پیپلز پارٹی نے کیا کہ ایف آئی آر کرتی ڈی آئی جی کے خلاف, یہ سب ہوا. اور یہ بلاول بھٹو نے کیا. میں نہیں سمجھتا یہ بلاول بھٹو نظر آیا ہمیں کہ اس کو یہ نظر آیا کہ اس طریقے سے یہ کام نہیں چل سکتا, لیکن ان کے اریسٹ نہیں ہو. اب وہاں کون جائے اس پورے فیوڈل امپائر میں, کون جائے؟ ایک وہ لڑکی تھی ہماری, وہ گئی سندھو گھانگرو صاحبہ, اور پھر لیڈ کرتے ہوئے پتہ چلا کہ پورے جو عمر کوٹ کے پریس کلب کے باہر جو انہوں نے جو اجتماع لگایا وہ سارے کے سارے, اور یہ جو لال جھنڈا لے کے گھومتے ہیں سندھی ہے ہمارے, بیٹا جو ہے وہ ایک سندھی نریٹو کو, پٹائی کے نریٹو کو آن کرتے ہیں. ان کی بہت ساری جو نریٹوز ہیں ان سے ہمیں اختلاف ضرور ہوگا, لیکن اس ان کے اہم سا رواداری کی جو ہے وہ جھنڈا لے کے وہاں پہنچ گئے اور ہزاروں کا مجموعہ کر دیا. ہم نے مجموعہ کیا کیا, اور دوسرے دن انہوں نے جو ہے وہ سارے جو یہاں کے جن کی جو مدرسے ہیں اور جن کے پتہ نہیں کیا کیا ہے, ان سب نے ہم سے بھی بڑا وہاں پہ کر دیا. تو کہ وہ یہاں کے نہیں ہیں, نہیں وہ بھی نہیں تھے وہاں پہ. پھر ہم نے کراچی کا کیا, تو کراچی میں ان کی کوئی ایک اور بھی پارٹی, ان کو بھی ملا کے انہوں نے جو ہے وہ آپ نے دیکھا پریس کلب کے سامنے سب کھڑے ہو گئے. ہم نے کہا آپ ہمیں تو بٹائی نہیں جو ہماری رگ رگ میں روح میں سمایا ہے. تو سر جو موقو کہاں ڈھونڈے رے بندے, میں تو تیرے پاس, نام مسجد نام مندر نام قبلہ کے واسطے کہو کبیر سنو بھائی سادھو سب سواسوں کے ساتھ. یو کین گو ٹو یور ٹیمپل, یو کین گو ٹو یور ماسک, یو کین گو ٹو یور جو آپ کا بلیف ہے. وہ تو آرٹیکل 20 کہتا ہے آئین کا کہ ہر ایک کو پاکستان میں اپنے مذہب اپنی سوچ کے حساب سے اپنا پروفیس ریلیجن کرنے کی اجازت ہے. لیکن جنرل ضیاء الحق صاحب جنہوں نے دکانداریاں کی ہیں یہاں, جنہوں نے مال بنایا, کل تو یہ لوگ سائیکل پہ گھومتے تھے, آج کل تو ان کی بڑی بڑی جو ہے وہ بہت بڑے جو ہیں وہ پیٹ اسکن ہو گئی ہے. اچھا, یہ مذہب انتہا پرستی ہمیں ختم کر دی. اس کے لیے سندھ جو ہے باقی ساری سرزمین ساؤتھ ایشیا کی اور پاکستان میں تو خاص کر کے آپ تاریخ لیں گے تو آپ بڑے حیران ہو جائیں گے کہ ہم کس طریقے کی ریلیجسلی ہم نے جو ارتقا کیا ہے. ہم نے باقی لوگوں کی طرح ارتقا نہیں کیا. ہم مختلف مذاہب میں رہے ہیں. آج سے 4000 سال پہلے ہم جین مذہب میں تھے, 2000 سال پہلے. جین مذہب کے بعد ہم نے جو ہے یہاں پہ بدھ مذہب اڈاپٹ کیا. پھر بدھ مذہب کے بعد جب راجا ڈائر کے جو بڑے یہاں پہ خود راجا ڈائر انویڈر, خود انویڈر نہیں, ان کے جو گرینڈ فادر وغیرہ نے انویڈ کیا. تو یہاں کے جو بادشاہ تھے وہ ہندو تھے, لیکن جو رعایا تھی وہ بدھ تھی, ٹھیک ہے نا. اور جب آخری بادشاہ ہیں وہ شیعہ تھے, جبکہ رعایا تھی وہ سنی تھی. ہمیں تو کبھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور اب بھی جو بھی پیپلز پارٹی سندھ کے بناتی ہے وزیر اعلیٰ, وہ سارے کے سارے جو ہے اہل تشیع ہوتے ہیں یا سید ہوتے ہیں, کیونکہ وہ ہمارے تو ہمیں تو کچھ نہیں, ہمیں کم از کم مذہب کے حساب سے کسی سے کچھ بھی نہیں. ہمارا وہ فیبرک اب خراب ہونے کا, اگر ہمارا فیبرک خراب ہو گیا پھر تو یہاں پہ کوئی بھی ریزسٹنس دینے کے لیے تیار ہی نہیں.
لہٰذا پاکستان کو 11 اگست قائد اعظم محمد، اور جس نے پاکستان بنایا وہ خود اہل تشیع تھا. ابھی تک پاکستان میں پی ایچ ڈی نہیں کر سکتے. جہاں پہ پی ایچ ڈی کرنا ممنوع ہے. وہ اس لیے کہ وہ جو پردے کھلیں گے تو پتہ چلے گا جناح صاحب اہل تشیع تھے. وہ تو تھے، لیکن جناح جو تھا وہ سیکولر آدمی. جناح جو تھا وہ ایک یہ ہندو اور مسلم جو ہے لکھنؤ پیکٹ میں جو ہے وہ ایک اس نے بڑی کوشش کی ہے. اس نے آخر میں جب کوشش کر کے تھک گیا تو جو، اور اس کے بعد بھی جو ہم نے اگر جناح کی جو 11 اگست سے جو انکار کیا ہے تو لے لیجیے یہ پاکستان آپ کے پاس پڑا ہے، آپ نے کیا اس میں گل کھلائے. لہٰذا اس پاکستان کے راستے جو ہیں 11 اگست 1947 جناح کی تقریر سے. صحیح ہے. اچھا اب آخری سوال ڈاکٹر شاہ نواز والا کرتا ہوں، اس کے بعد باقی گفتگو کریں گے. آپ ان کی قبر پہ بھی گئے اور ظاہر ہے آپ نے وہ صورتحال کو بہت قریب سے دیکھا. کیا آئندہ بھی خدا نخواستہ کوئی اس طرح کے واقعات ہم منہ توڑ جواب سندھ میں پنپ سکتے ہیں؟ کیا اس کا کوئی لاہ عمل بنایا ہے؟ ہم نے دیکھیں ایک تو ہماری نریٹر، میں نے کہا نا کہ آپ سندھی اخبار کھولیں گے، ووٹ سندھی جو ہے وہ وڈیروں کو دیتا ہے. ہاں سندھی وہ جو بھی ہے نا بیچارہ شہری مڈل کلاس دیتا ہے کہ پڑ جاتا ہے. جو ایک شماعتی دلیل سے وہ بھی تو وہ خاموش ہے والی بات ہے. ہم تو چھوٹے ہیں، لیکن ہمارا جو نریٹر، جو آپ کاوش اخبار کھولیں گے، جو آپ کوئی بھی سندھی اخبار کھولیں گے، جو بھی کوئی سندھی جو ہے ہوگا، جہاں وہ جو شاردل کے میلے پہ جائیں گے، کلندر کے میلے پہ جائیں گے، ادھر جائیں گے ادھر جائیں گے، تو آپ کو صوفی نریٹر، صوفی وائس، سندھی صوفی ہے. صوفی ہمارا جو ہے وہ ایک، بلکہ وہ ہے ایک سیکٹ ہے. ہم لاشعوری طور پہ صوفی ہیں. مجھے یاد ہے یہاں پہ جب 7 میں یہ جو بم دھماکہ ہوا تھا، 200 لوگ مارے گئے، ہم 36 گھنٹوں میں وہاں پہنچے. میں نے شیما کرمانی کو یہاں سے اٹھایا گاڑی میں. وہ شیما آپ کو چلنا پڑا. شیما کی مدر جو تھی وہ آئی سی یو میں تھی. ہم 12 شیما سمجھا کے صبح کو نکلیں گے، پہنچ جائیں. پھر ہم وہاں پہنچے، ہم نے وہاں دھمال ڈالا. اس خون کے قطرے رشتے ابھی پڑے ہوئے تھے کہ ہم دھمال نہیں چھوڑ سکتے. آپ ہمیں آئیے مار دیں. ایک جاوید قادری تو مر سکتا ہے، لیکن میں اس تاریخ کو تو نہیں مرنے دوں گا. تو ہم کوئی لڑتے بھی نہیں، ہم آپ سے ڈریں گے نہیں. آپ ہمیں فیئر نہ دیں، آپ فیئر سے ہمیں نہ ڈرائیں، ایسی کوئی بات. تو ہم نے جا کے وہاں پہ دھمال، ٹھیک ہے نا. اس طرح شاہ نواز کو پر ہے جس پہ آپ نے بلاسفیمی اپنی ذاتی انٹرسٹ کے لیے، اپنے ذاتی انٹرسٹ، اس قانون کے اندر بلاسفیمی کے اندر اتنی گنجائش ہے اس کو مس یوز کیا جا سکتا. ہم بلاسفیمی کو جو ہے جو کرتا ہے وہ غلط ہے. آپ اس پہ ٹرائل چلائیں، لیکن ٹرائل کی تو نوبت نہیں آتی نا. آپ اس کو ادھر کھڑے وہ نہ کریں نا. آپ اس کے ایویڈینشلی پروسیس لے کے آئیں تاکہ وہ بندہ بھی تو پکڑا جائے جس نے غلط الزام لگایا. وہ کبھی نہیں پکڑا گیا، وہ کبھی نہیں ہوتا. تو ہم کہتے ہیں جو پاکستان کا قانون ہے 295C جو بھی غلط ہے، جو بھی جنرل ضیاء نے بنایا، اس کے بعد اور زیادہ یہ واقعات ہونے شروع ہو گئے. اس سے پہلے یہ واقعات بہت کم ہوتے تھے، ٹھیک ہے نا. اور آپ اس کو بھی نہیں مانتے ہیں، آپ اس کو بھی نہیں مانتے ہیں. آپ تو وہی کھڑے جو ہے وہ عدالت چلا رہے تھے. تو پورا پاکستان کا آئین جو ہے تو کیا ہوا تھا اس کا اشد، جس نے گورنر پنجاب کو جو ہے وہ جس نے قادری نے مارا، سزا موت ہو گئی نا. اس کو کورٹ نے تو قانون کے مطابق اس کو پاس ایک فیصلہ ہوا نا. تو اس کا فیصلہ کیوں نہیں ہوتا ہے شاہ نواز کو اٹھا کے بتائیں، ان کو سزائے موت دینا جنہوں نے غلط طریقے سے اس کو پلاسٹک میں لگائی. جس جگہ پہ اس کو مارا گیا ہے نا، جس جگہ پہ اس کو لے کے گیا ہے، اس کا ٹرائل چلا. یہ ٹرائل نہیں چلائیں گے اب جو امپیونٹی کریٹ ہو جائے گی. پھر سب کو پتا ہے کہ یہ جو ہے وہ بہت آسان کام ہے، بندہ مارو اور یہاں پہ ایف آئی آر بھی نہیں کٹتی ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا، چلتے پھرتے نظر. اور انہوں نے کسی ہندو کو بھی نہیں مارا، کسی شیڈول کاسٹ کو بھی نہیں مارا، ایک مسلمان مارا، ایک سنی مارا. دیکھیں نا. تو اس طریقے سے جو ہے سندھ بہت بڑی رچ زمین ہے. سندھ کے اندر جو ہے ایک ٹریجڈی 1947 میں ہوئی، جو مڈل کلاس جہاں سے چلی گئی وہ بھرپور مڈل کلاس تھی، مضبوط مڈل کلاس تھی، سندھ کی وائس تھی. اس کے بعد جو مڈل کلاس آئی اس نے 70 سال میں سندھ کے ساتھ اپنے آپ کو نہیں جوڑا. اب بھی آج بھی کھڑی ہو جائے سندھ کی جو ہماری مڈل کلاس اتنی مضبوط مڈل کلاس ہے تو پاکستان میں کہیں نہیں، لیکن سندھ کے ایشوز پہ یہ سوتی رہتی. بتائیں اس بارے میں کچھ، آپ بتائیں کیا ہو سکتا ہے اس میں. کیونکہ دیکھیں ایک
80s 90s ہاری تک کمیٹی تو جو نفرت کی تھی، آگ بھڑکائی بہت نا، وہ آگ بے شک تھوڑی ٹھنڈی ہو گئی ہے، تو اس پہ کیا کرنا چاہیے؟ آپ آئیں چلیں ایک مرتبہ چلیں میرے ساتھ یہاں کی جو ہے ایک چلیں نہیں دیکھیں آپ، شیما جاتی نہیں ہے. نہیں دیکھیں آپ کے کہنے پہ تو 10 لوگ چلے جائیں گے، وہاں سے ایک آواز کیوں نہیں اٹھتی ہے اندرون سندھ سے کہ آئیں ہمارے گلے لگیں اور بیٹھیں، ایک اوور آل ایک آواز تو اس کی روایت ڈالیں. ہم کسی کو بھی موقع نہیں دینا چاہتے ہیں کہ دیکھیں ہم ہماری نیتوں پہ شک نہیں. ہم پاکستانی ہیں، آج بھی پاکستانی ہیں، کل بھی پاکستانی آئیں. ہمارا یہ حق ہے کہ ہمارا رورل اور اربن کا جھگڑا جو آپ نے بھی کروایا ہے، کچھ تو 4 لوگوں نے بھی تو کروایا ہوا ہے نا کہ یہ جو ہے وہ بینظیر بھٹو کی جو ڈیموکریٹک موومنٹ ہے اس کو اور پاکستان میں جو یہ جو انہوں نے ٹھیکہ لے رکھا ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی ایک بہت بڑی ٹریجڈی تھی، وہ لوگوں کے روح کے اندر چلی گئی. اس طریقے سے انہوں نے بہتر سمجھا کہ ان کو وہ گوسلی شاہ خود ہی بتاتے ہیں. گوسلی شاہ صاحب چیف منسٹر تھے اس زمانے میں جب سکھر جیل کو توڑا گیا تھا اور 30 ستمبر کا واقعہ کروایا گیا تھا کہ نفرتوں کی دیواریں اور بڑھے. ٹھیک ہے نا، 30 ستمبر کو کون سا پکا کھیلا؟ بالکل. اور یہ جو تھا وہ جو ہمارے جو انہوں نے بھی مستفید ہوئے اور یہاں پہ متحدہ بھی اس سے مستفید ہوئی. فائدہ تو دونوں کو ہوا. جو بھی ہوتا ہے ہم نکلے ہیں. ہمیں پہلا کام تو کریں، وی نیڈ ٹو ریوزٹ اوور ہسٹری. 1947 کا آنورڈ یہاں تک، اور یہاں سے ہندو جانے والے بھی نہیں تھے. ہم نے تو زبردستی نکالا ہے تاکہ یہ جگہیں وگہیں ملیں اور حساب کتاب. اور میں بھی نواب شاہ میں اس گھر میں پلا بڑا ہوں جو کہ ایک ہندو صاحب چھوڑ کے چلے گئے تھے. کوئی اردو اسپیکنگ نے نہیں صرف قبضے کیے گھروں پہ، سندھیوں نے بھی زمینوں پہ قبضے کیے. بڑے میرے والد نے چلائی تھی ہاریا لاٹھی سے. یہ ہندو یہاں سے جا رہے ہیں، یہ زمین جو ہے ان کو کرائے پہ مکاتوں پہ رینٹ پہ ان دہکانوں. ایک زندگی بہت بڑی موومنٹ ہے. ایک مرتبہ انہوں نے مان لیا 1951 کہ جی یہ ساری زمینیں جو یہاں پہ چھوڑ گئے ہیں، جو یہاں پہ جو ہاری رہتا ہے. میرے والد کہتے ہیں اتنی گروتھ ہو گئی، اچھی خاصی مڈل کلاس ڈیولپ ہو گئی، پراسپرسنس ہو گئی. 1956-57 میں یہ ہے کہ جی یہ زمینیں کلیم کی ہیں، تو مطلب اس کا اس طرح سے حساب کتاب ہوگا. تو یہاں پہ اس زمانے میں 12-13 ہزار لوگوں کا مجمع، محمود العثمانی تھے اس میں میرے والد کے. اچھا نا، یہ پوری لیفٹ کی جو تھی وہ ایک موومنٹ تھی. تو اس طریقے سے ہے جو جس میں جن ہاری کمیٹی کے جلسوں میں جاتا تھا، جو میرے والد نے میرے لیے جو چھوڑے وہ یہی کچھ تھے. قامر جمال اکبری تھے، امام نازش تھے، رشید احمد شاہ لکھنوی تھے، جن کے ساتھ میری گروتھ ہوئی، میں بڑا ہوا ہوں. اور تو میرے خیال میں اس میں ایک کام یہ کرنا چاہیے کہ ہم ایک جو ہے سنگم والے ایک بحث مباحث سے کرنا شروع کریں، ساتھ جانا شروع کریں اور ایک منیمم ایجنڈا پہ کام کریں. جو ہمارے ایشوز ہیں، جو آپ کو بھی سمجھ آتے ہیں ہمارے ایشوز ہیں ان کے، اور اپنی ہسٹری کو اون کریں. یہ میرے بیٹے کی ہسٹری ہے بتائی، یہ جو ہے وہ اس کی اور بھی بہت ساری ہسٹری ہے جس کو سندھی نہیں آتی ہے. جن سندھیوں کو یہ ان کی ہسٹری ہے، یہ ان میں روٹس بنا ہے، ان میں اونرشپ ہے. تو اس طریقے سے یہ آج کی نوجوان سندھی نسل اونرشپ لیتی ہے. دیکھیں وہ بہت سارے کراچی کے اندر میں نے دیکھا ہے وہ پرانی والی بات نہیں رہی. وہ جو ایک ہیٹریڈنیس ہوتی تھی اور ہم جو باتیں تھے تو ایک وہ نہیں رہی. یہ اور بہت سارے جو کرپٹ کلاسز کے جو سندھی جو ہیں جن کے بیٹے پڑھتے ہیں سٹی اسکول میں اور پبلک اسکولوں میں، اور وہاں کے اسکول تو تباہ کر دیے انہوں نے. سارے کے سارے اسکول تباہ ہو گئے اور وہاں پرائیویٹ اسکول آ گئے، پرائیویٹ چھوٹی چھوٹی اسپتالیں آ گئے، ہیلتھ گئی، اسکول گئے. 74% بچے جو ہیں وہ جاتے ہی نہیں ہیں اسکولوں میں. مطلب اب 2.5 کروڑ بچے سندھ کے جو ہیں، جس کی 7 کروڑ آبادی ہے، جس کا 2.5 کروڑ 80-90% لوگ نہیں جاتے اسکولوں میں، باقی بچہ ہے. تو یہ کون یہ باتیں کرے؟ یہ وہی باتیں کریں گے جو مڈل کلاس ہوگی. وہ مڈل کلاس بیچاری ہے ہی نہیں سندھ کے اندر اگر سندھی لینگویج بولنے والے کے حساب سے ہو بھی نہیں سکتے. نہ ایک فیکٹری کھلتی ہے وہاں پہ، نہ کوئی وہاں کی ٹرانسفارمیشن سوسائٹی ہوئی ہے، نہ کوئی کچھ ہوا ہے. تو ایک اربن، اور حیدرآباد بھی جو ہے وہ بھی ریٹارڈ ہو گیا. کراچی میں ایک انٹریکشن تو ایک مارکیٹ تو ہے، ایک پوری مارکیٹ اکانومی تو ہے، ایک بہت بڑا انٹرپرینور ڈیولپ ہو رہا ہوتا ہے. اور کراچی کو بھی جان بوجھ کے گرایا ہے. اس زمانے میں سوچ تھی کہ کراچی بہت بڑی پاور ہے تو یہاں پہ انہوں نے مسائل کریٹ کیے. وہ کراچی کو تو کراچی والوں نے بھی جو ہے وہ نہیں چھوڑا، ڈنگ مارا ہے، نہیں چھوڑا. ہاں. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نئے لوگوں کو، نئے
जो है वो कोई हरफ बे मरोवत किसी कुंज लब से फूटा, वो छनक कशी शायद तहबाम पर से टूटा। जो सही है वारदातें, जो गुजर गई हैं बातें, कोई उनकी दिन बनाए, कोई उनका गीत गाए, चलो फिर से मुस्कुराए, चलो फिर से दिल जलाए, आहें हम सब बैठे। जितनी मुझे कुरतुलन से प्यार है, जितना मुझे जो है फैज़ का हिफ्ज़ है, जितनी मुझे उर्दू लैंग्वेज से मोहब्बत है, मैं उतना सिंधी से मतलब अटैच हूँ। और इस तरह से सारे जो हैं हम लोग जो है वो इस तरीके से एक दूसरे को मानते हैं। और अब तो ये रवायत ही नहीं रही कि आपको सिंधी आनी चाहिए। हम तो समझते हैं हमारी उर्दू ज़बान है, हमारी ज़बान। सही बात। हम अपने आपको हम अपनी उर्दू को हम नहीं जाने देंगे। हमारे लखनऊ के कल्चर से हमें बहुत शदीद मोहब्बत है और उससे हमें एक रोमांस है, वो हमारी भी नस्ल जो एक बहुत बड़ा ग्रां गुजरा, इतनी बड़ी जो महाजरों की जो हिस्ट्री है पुरानी, कितनी खूबसूरत, कितना बड़ा वो जो है जो दुख कुरतुलन हैदर का दुख है, आप उसको तो देखें ना, जो वो लिखती है, जिसके साथ वो लखनऊ जो देखती है, वो लखनऊ तो चला गया, जो वो जो अमीरों और नवाबों वाला लखनऊ था, तो वो जो दिल्ली में जो बेचारी एक जलावतन की हैसियत में बैठी हुई है ना, जो यहाँ से भी चली गई, पाकिस्तान से भी मायूस होकर चली गई। तो लिहाजा ये सारी बातें, सारी डिबेट्स खुलनी चाहिए, हम सब साथ बैठें और इस बात को अब कम करें और एक मिडिल क्लास वॉइस क्रिएट करें। जब तक मिडिल क्लास वॉइस क्रिएट नहीं होगी तक रूलिंग पार्टी कोई भी हो उस पर असर नहीं आएगा, उनका ऑडिट ही नहीं होगा। क्या सिंध में शहरी इलाकों की जो लीडर्स हैं उनको पसंद किया जाता है इलावा पीपल्स पार्टी? जैसे एक कायद थे यहाँ पे रहे हैं लंदन वाले, उनको अभी भी पसंदीदगी की निगाह से देखा जाता है, या अभी भी जो एक आम तासुर है कि वहाँ पे जो अंदरूनी सिंध है नफरत करते हैं? 100% नहीं। बताएं जरा। मैं इसलिए कि एक बेसिकली सिंधियों का कौन है तर्जमा इस वक्त तो पीपल्स पार्टी है। अगर पीपल्स पार्टी है तो उनका जो मेयर कराची का सिंधी तो नहीं, फारसी उर्दू स्पीक। और जो 2-4 हैं जो हैं उनकी घर से उनको 4 वोट मिलते हैं, नहीं मिलते। एक कॉमनर है जो आम आदमी है, एक तो वो अपने वडेरा शाहियों में फंसा हुआ है, एक तो टापुओं के लुच्चे में फंसा हुआ है, एक मिडिल क्लास है जो कि है मतलब इंडिपेंडेंट, वो तो नहीं देखती है इस तरीके से। उन्होंने कभी भी अभी कोई सी वॉइस नहीं उठाई है, कोई सी बात नहीं की है जिस तरीके से किस जमाने में होती थी जब एमक्यूएम यहाँ पे थी, तो वहाँ से एक रेजिस्टेंस आता था। जब एमक्यूएम जो एक उर्दू वाली एक नैरेटिव लेके चलती थी महाजर वाली, वो तो मेरे ख्याल में नहीं रही, लेकिन वो एक कराची का एक वोट में मिडिल क्लास जो है एक थॉट रखता है, सोच रखता है, ठीक है ना। अब वहाँ पर भी एक सोच है, वो एक जो भरपूर मजबूत मिडिल क्लास है वो रूरल सिंध के अंदर नहीं है। मसला ये है कि उर्दू स्पीकिंग जो मिडिल क्लास है, वो जो बेचारा जो मजबूर मजलूम मिडिल क्लास सिंधी है उसको चाले लगे, क्योंकि यहाँ के तो मिडिल क्लास ही तगड़े हैं ना, ऐसे ही। तो लिहाजा आपको छोटा होके वहाँ के अपने मिडिल क्लास के साथ मिलके अपना एक संगम बनाए, तो ऐसी कोई बात नहीं। आप चलना शुरू करें, बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस होती थी, यहाँ से लोग जाते थे, वहाँ पॉलिटिकल प्रोग्राम होते थे। अब कौन सी ऐसी कराची से वॉइस है उर्दू स्पीकिंग समझे मिसाल के तौर पर जिसने भरपूर तरीके में जो है वो सुन गई है? नहीं गई है, कोई भी नहीं गई। कोई एक आप लीडर बताते हैं जिसने कहा हो कि जी मैं सिंधियों के इस पास आए, अभी तक वॉइस नहीं गई। तो यहाँ से पहल हो या वहाँ से पहल हो तो उसको एकदम उसका जवाब आए, तो हम एक डिस्कोर्स करेंगे, 6-8 महीने की सीरियस किस्म की एक्सरसाइज होनी चाहिए, और बहुत बड़ा एक जो छोटी मोटी और भी जो गलत फहमियाँ हैं वो दूर हो जाएंगी। अच्छा, अभी पिछले चंद सालों से कल्चर डेज बनाने का बड़ा रिवाज रहा है। फिर आपको पता है अगर आप सड़क पे निकल आए उस दिन कल्चर डे पे, फिर वहाँ पे एक जो कहना चाहिए कि वो बच्चे वो लड़के गाड़ियों पे हुल्लड़बाजी कर रहे होते थे कि कल्चर डे बना, तो इतना अच्छा कल्चर डे सिंध का मनाया जा सकता है। मैं नहीं समझता कि किसी और का ज़बान, क्योंकि जितनी प्यारी ज़बान और जितनी चीज़ें खूबसूरत इसमें यहाँ पे हैं, तो लेकिन इनको कौन कंट्रोल करेगा? गाड़ियों में बदतमीज़ी ख़वातीन से, आपको पता है कि इस तरह के वाक़यात अभी एक सोशल मीडिया पे एक मुहिम, एक साहब थाने में बैठे हुए थे कि जी मेरा मोबाइल छीना, फलां का मोबाइल छीना। आपने एक वीडियो बहुत वायरल हुई थी कि कल्चर डे पे इस तरह की कर रहे हैं, तो ये इनको कैसे काबू किया जाएगा? क्योंकि ये सिंध की नुमाइंदगी नहीं कर रहा है, ठीक है। ये जो लोग कर रहे हैं बेसिकली ये तो वो लोग हैं जो फसाद चाहते हैं, जो सिंधियों को बदनाम कर रहे हैं। असल सिंधी ये वो नहीं है जो सिंध कल्चर डे पे। फंड जो है गवर्नमेंट फंड है, सिंध के अंदर जो प्रोग्राम्स होते हैं
وہ گورنمنٹ فنڈس پہ ہوتے ہیں. ان کے لیے لازم ہوتا ہے کہ ایک سرکاری آدمی بھی وہاں پہ ان کے ساتھ بیٹھے. کوئی بھی لیڈر ہو پاکستان پیپلز پارٹی کا, وہ ان پروگرامس میں آ کے بیٹھتا ہے. اگر نہیں بیٹھے گا تو ان کو جو 1 کروڑ کی بجٹ ملتی ہے وہ نہیں ملے گی. تو ان پہ بھی ایک قدغن ہوتے ہیں کہ آپ نے جو اتنا بڑا فریڈم ہے بولنے کا وہ ذرا سا خیال کیجیے گا ہمارا, ٹھیک ہے نا. لیکن جو آکسفورڈ والے کرواتے ہیں, جہاں برٹش کاؤنسل والے کرواتے ہیں, اس میں تو سب کو بہت بولنے کا موقع ہوتا ہے اور انڈیپینڈنٹ بولا جاتا ہے. خود اردو کانفرنس کے بھی جو ہے وہ اسپانسرس کون ہے؟ سب سے بڑی اسپانسر تو گورنمنٹ ہے. ایسے ہی اس کے اندر بھی تھوڑا سا ہاتھ ذرا ہولا رکھنے کو کہا گیا. تو ابھی تک یہ ریفلیکٹو صحیح قسم کے جو نہیں ہیں. پہلے تو یہ نہیں ہوتا تھا. پہلے ڈی ایس ایم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا ایک جلسہ ہوتا تھا کراچی یونیورسٹی میں, جس میں آدھے ہم جیسے سندھی بھی آتے تھے. ہمارے لیڈر جو تھے وہ کراچی آئٹس ہوتے تھے, ٹھیک ہے نا. تو بڑی تقریر ہوتی تھی, وہاں پہ کام ہو رہا ہوتا تھا. آج کل یہ کام جو ہے وہ تبلیغی جماعت والے کر رہے ہوتے ہیں یا مدرسے والے کام کر رہے ہیں. جو ایک سیکولر ایک جو کام ہونا چاہیے, جو کہ دل سے ہونا چاہیے, جو کہ وائسز ہوتی ہیں, وہ موسیقی کے حوالے سے بڑے بڑے آ جاتے ہیں, کانسرٹس آ جاتے ہیں, یہ اس طرح کی کانفرنسز ہو جاتی ہیں, جلسے ہو جاتے ہیں, کتابیں آ جاتی ہیں, اور آج کل یوٹیوب پہ بحث ہو سکتی ہے, ٹی وی پہ بحث ہو سکتی ہے, بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. اس طریقے سے وہ کام ابھی ہونا ہے جو کہ ابھی نہیں ہو. نہیں, میں یہ کہہ رہا تھا سڑکوں پہ جس طرح سے اب ایک ہلڑ بازی چلتی ہے کلچر ڈے پہ, اس کو کون روکے گا؟ شہریوں کو پریشانی ہوتی ہے کیونکہ وہ ہلڑ بازی کرنے والے یہ نہیں دیکھتے کہ وہ کس زبان کے لوگوں کو کر رہے ہیں. وہ تو بس آتے ہیں سڑک جیم اور ہلڑ بازی. تو اس کو کیسے اس کو جو ہے اس پہ دیکھیں, یہ وقت کے ساتھ بھی ٹھیک ہو سکتی ہے, اس کو آپ روک نہیں سکتے, ٹھیک ہے نا. یہ وقت کے ساتھ ٹھیک ہو سکتی ہے, ایک شعور آتا ہے. ایک تو ہمارے جو صوفی جو ہے گھیڑو کپڑا پہن کے وہ فقیر گاتے ہیں ہمارے, میں نام بھول گیا, بہت بڑے, جو خود وہاں قبر پہ گئے, شاہ نواز قبر کی قبر پہ گئے اور انہوں نے وہ گیت گائے گٹار نہیں, وہ جو تنبورا نہیں, اتنی جرت سے جا کے اس نے گایا, اور اس پہ لوگ مست ہو جاتے ہیں. جب وہ سنتے ہیں 1000 لوگ مست ہوتے ہیں. وہ تو شہادت بٹائی کی وائی گاتے ہیں گائے, اور اس سے وہ جو مست ہو جاتے ہیں تو راستے بلاک ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے نا. ان کو کمپیئر کریں ان راستوں سے جو کہ عمران خان بند کر رہا ہے یا وہ بند کر رہا ہے, وہ جو ٹی ایل پی بند کرتی ہے, تو یہ تو مطلب اس حساب سے تو کچھ بھی نہیں کر پاتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو اس پہ ایک میرے خیال میں ایک ڈبیٹ ہونی چاہیے, اور میں اس کو آپ کو شاید واضح جواب میرے پاس نہیں ہے جو میں خود ایک سمجھنا چاہتا ہوں. تو کوئکلی میں یہ کہوں گا یہ پروسیس کے ساتھ آگے جا کے اور بہتر ہو. اچھا, آپ جو ایک سوال میں نہیں کر سکا تھا, ہم اس چیپٹر سے آگے نکل گئے تھے. زرداری صاحب کے پڑوسی رہے, تو آپ نے بہت قریب سے دیکھا ہے. بیسیکلی سندھی چنی بلوچی ہیں, ایسے ہی ہے, میں غلط نہیں ہوں تو کیا ان کے بارے میں کچھ بتائیں. اس وقت یہ شہری آدمی ہیں, اس وقت کے زرداری صاحب شہری آدمی پڑھے, یہ کوئٹہ میں ہیں, اور ابا کی بمبینو سنیما تھی یہاں پہ. میں نے اس کے حاکم زرداری کے 4 انٹرویو کیے جب ہم ٹی وی میں ہوتا تھا. کسی کو انٹرویو دیتے نہیں تھے, وہ سارے انٹرویو انہوں نے مجھے دیے. باقی 2 انٹرویو دیے ہوں گے 15 میرے ساتھ 2 گھنٹے کے انٹرویو. کیا آپ نے اس میں وہ زرداری صاحب ان سارے سندھ کے زمینداروں میں ایک پروگریسو اور لیفٹ ٹلٹ رکھنے والے شخص تھے, اور مطلب یہ ان کا گھر ہے, یہ میرا گھر ہے, اور ہمارا گھر اب زرداری صاحب کو ہم نے بیچ بھی دیا کیونکہ ان کا گھر تو پھیلتا جا رہا ہے. لیکن وہ جو گھر ہے اس کے جو راستہ ہے وہ میرے والد کے نام پہ. زرداری صاحب جب گھر کو جاتے ہیں تو میرے والد کے نام پہ جس راستہ ہے اس گھر سے گزر کے جاتے ہیں. ان راستے گھر کا جو راستے کا نام ہے وہ انہوں نے ابھی تک تبدیل نہیں کیا. زرداری صاحب نے بیسیکلی یہاں پہ مجھے کہنے تھے, میں ان کی بڑی عزت بھی کرتا ہوں, بہت مطلب ان کے ایک لحاظ سے قربانیاں ہیں, بہت سارا 10 سال جیل میں رہے ہیں, لیکن انہوں نے سندھ کے اندر جو یہ جو چوکیاں بنائی ہوئی ہیں وڈیروں کی, اور مڈل کلاس پیپلز پارٹی سے بالکل غائب کر دیا ہوا ہے, اور بالکل کمفرٹیبلی بیٹھے ہوئے ہیں کہ جیسا دیس ویسا بیس. اور آخر آپ نے بھی ایک سرداری کا جو ہے وہ پہن لیا. میں نے تو نہیں دیکھا تھا کبھی زرداریوں کا کوئی سردار ہوتا تھا. تو اس طریقے سے اب وہ شرجیل میمن بھی صاحب جو ہیں وہ بھی سردار ہوگا. میرے بڑے اچھے دوست ہیں. اس طریقے سے نہ کریں, آپ تھوڑا سا پروگریسو ہوں, چیزوں کو آگے لے کے جائیں, اور اس بلیک ہول میں ہمیں نہ پھنسائیں. اور کیونکہ آڈٹ نہیں ہوگا نا, ہم نے آڈٹ پہلی مرتبہ چیلنج کیا نا شاہ نواز کو, کر گئے,
اپنی مطلب گزر ہے جہاں کے یہاں کی ہمیں بھی تشویش، مگر کیا کیجیے راہ ادھر کو جاتی ہے، مکتب سے گزر کے جاتی ہے. ہم گئے، ہم کر کے ہم پرویل کیا، ہم نے بتایا ہم ہیں، ہماری پوری 5 کروڑ 7 کروڑ عوام کی ہمارے ساتھ ہماری دلیں تھیں، ووٹ بھلے ان کو دیتے ہیں وہ لوگ. تو اس طریقے سے زرداری صاحب مہربانی کر کے، پاکستان پیپلز پارٹی مہربانی کر کے، وہ خصوصاً بلاول بھٹو مہربانی کر کے، یہ کام یہاں نہ ہو. یہ اور ان کے ساتھ یہ بیٹھتے ہیں، یہ جو بھرچوٹی کے پیر ہیں، یہ جو وہاں پہ جو سارا گند نامہ ہو گیا ہے گھوٹکی کے اندر، ڈاکو شکو ہو گئے. کون سا ڈاکو ہے جس کا تعلق سردار کے ساتھ نہیں ہو؟ ان کے بغیر چل نہیں سکتے. تو آپ نے سسٹم کو اتنا ڈیگریڈ کر دیا ہے 15 سال کہ 15 سال کے بعد تو اتنی بڑی جو آج جو ڈاکوں کی سرزمین بنی ہے، وہ اس سے پہلے تو کبھی نہیں تھی سندھ کے یہاں. تو لہٰذا یہ سارا کچھ اس لیے ہے کہ ہمارے کراچی کے بھائی جو ہیں وہ سندھ کے وجود جو ہے اس سے اپنے آپ کو جوڑتے ہیں. کیونکہ مڈل کلاس اگر کوئی ہے تو یہی ہے. باقی تو مڈل کلاس بڑی چھوٹی موٹی کمزور ہے اور بیچاری وہ لڑتی ہے مرتی ہے، اپنا وائس ڈیولپ کر جاتی ہے، لیکن الیکشنز میں وہ بیچاری کچھ نہیں. اچھا، ایم کیو ایم کے جو قائد رہے تھے، اب تو خیر رہے ہیں، لیکن اب وہ ایک ایم کیو ایم کے ایک پارٹ کے رہ گئے، الطاف حسین، ان کے بارے میں کیا ایک نظریہ ہے اب سندھ کے عوام کا؟ ظاہر ہے پہلے تو آپ کو پتا ہے کہ بہت سارے اختلافات تھے زبان کے معاملے میں اردو سندھی کے حوالے سے، اور یہاں سے بھی چیزیں کھڑی کی گئی تھیں. الطاف حسین شروع میں تو دیکھیں ایک پورے ایک سندھیوں کے لیے تو بڑا مسئلہ تھا، جس طرح کی انہوں نے نیریٹو بنائی. پھر کہیں گائے بگائے وہ ایسی باتیں بھی کرتے تھے کہ جسے لگتا تھا کہ وہ کہتے ہیں میں سندھی ہوں، تو وہ اٹریکٹ کرتے تھے. لیکن الطاف حسین سندھی میرے خیال میں ایز اے سندھی وہ کبھی بھی کیونکہ بھٹوز کی جو شہادت ہے، بھٹوز نہیں بھٹو کی شہادت، کسی سندھی کا مر جانا، سندھی کو مطلب کسی نے مارا، اور ضیاءالحق نے مارا بھٹو کو، اور جنہوں نے بینظیر بھٹو کو مارا اس کے بارے میں آپ کو بھی پتہ ہے. اس زمانے میں مشرف صاحب کی حکومت تھی اور مشرف صاحب ہمارے کراچی سے تعلق رکھتے ہیں. تو اس طریقے سے ایک وہ ہیٹرڈ والا بہت سا سما تھا. لیکن جب سے الطاف حسین ارریلیونٹ ہو گئے، اب تو ارریلیونٹ ہو گئے، کتنا بھی اٹھنے کی کوشش کریں انہیں تو اچھے بھی لگتے ہوں گے، اور آج کل کے جو بہت سارے بیان آتے ہیں وہ فنی ہوتے ہیں، اس پہ ان کو جو ہے وہ ہنسا جا سکتا ہے. اور ابھی ان کو عمران خان صاحب بہت اچھے لگنے لگے ہیں، پتہ نہیں جو بھی ہے ان کو پتہ ہوگا، ٹھیک ہے نا. تو وہ تو اب پاکستان کے فریم ورک سے باہر نکل گئے، اور ایسی باتیں ہیں جو کہ مطلب کوئی جو عمران خان صاحب بھی فریم ورک سے باہر نکل گئے. تو الطاف حسین نے اپنی ایم کیو ایم کو اپنی پارٹی کو نقصان پہنچایا، جس طرح آج عمران خان صاحب سے اپنی پارٹی روٹ گئی ہے، اس طریقے سے الطاف حسین صاحب سے جو اتنی بڑی خطرناک باتیں ہیں اس سے اپنی پارٹی روٹ گئی. تو الطاف حسین ہمارے لیے اب مطلب 20 ضرور سے اب زندہ ہیں، لیکن وہ ایک ریلیونٹ. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ الطاف حسین اس وقت آؤٹ آف آرڈر ہیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ آئندہ ان کا کوئی امکان ہے؟ مجھے کراچی کی روح کی صحیح طرح سے پتہ نہیں ہے. مجھے لگتا ہے کہ کراچی میں اس کا ابھی بھی ان کا ایک اثر ہے، اور اس طرح نہیں ہے کہ الطاف بھائی جو ہیں وہ اتنے بڑے غائب ہو گئے. لیکن لارجلی الطاف بھائی جو پیٹرن پالیٹکس کا کر رہے ہیں، مار دھاڑ اور توڑ پھوڑ اور ملک کو ختم کریں اور اس طرح کریں، تو ہر کسی کو مروا دے. لیکن آپ کو ایسا لگتا تھا کہ یہ صرف الطاف حسین ہی کرتا تھا؟ کیا یہاں پہ ان کے جو لیڈران تھے اصل میں کہ الطاف حسین یہ دیکھ اس زمانے کے اسٹیبلشمنٹ کے بڑے چہیتے تھے، جس طرح سے کل کے اسٹیبلشمنٹ کے چہیتے عمران خان تھے. کانٹیکسٹ بہت یو ٹرن والا ہے، لیکن تھے تو نا یہ بھی تو ایک. اور اس کے ساتھ پھر ہندوستان کے ساتھ بھی ان کی کوئی یاریاں واریاں ہو گئی. اس طرح سے عمران خان صاحب کی یاریاں بہت پکڑی شکڑی گئی. تو یہ جو تجربے کیے ہیں لیبارٹری میں انہوں نے، اور انہوں نے کبھی بھی یقین نہیں کیا کہ یہ جو لوگ ہم سے نہیں بات کرتے، یہ جو ماسس میں کام کرتے ہیں، یہ بھی کوئی محب وطن ہوتے ہیں. جو ڈیفینیشن محب وطن کی جو انہوں نے بنائی ہوئی ہے ہماری ایک پاورفل کاریڈور میں، جس کو اسٹیبلشمنٹ کہا جاتا ہے، یہ اس کا خلل ہے جس کی وجہ سے یہ بھگتنا پڑتا. ان کا بس ایک ہی آپ بتا رہے ہیں کہ اس میں جو فٹ ہوتا ہے وہ ان کے لیے ٹھیک ہے، جو اس میں فٹ نہیں ہوتا. اور ان کے بعد ان کے جو پرانے جرنلز جن کے افغان سمگلنگ میں ہاتھ نہیں تھے، جنہوں نے افغان پالیسی سے کھایا پیا، پروان چڑھائے، اور پاکستان کو برباد کس نے کیا؟ 40 سال تو افغان پالیسی نے تباہ کیا.
آج یہ سارے کے سارے عمران خان کے پیچھے جو کھڑے ہوئے یہ اسمگلرز کھڑے ہوئے ہیں جن کے جان کے لالے آئے ہوئے اگر افغان بارڈر بند ہو گیا, جن کے جان کے لالے آئے کہ ایران والا پیٹرول جو ہے اسمگل ہونا بند ہو گیا, تو یہ سب لوگ کھڑے ہوئے ہیں. اس طرح کا دلتا بھائی آخر میں یہی کام کرتے تھے, اور پوری کی پوری مڈل کلاس کی بھرپور تحریک تھی. میرے بھائی ہیں کراچی میں جن کے جتنا دھوکہ ان کے ساتھ ہوا ہے, اتنا دھوکہ شروع دن سے ان کا دھوکہ ہوا. ان کو آ کے یہاں بھائی جب مہاجر جاتا ہے تو اپنی اس زمین میں جا کے روٹس بناتا ہے. ان کو 75 سال تک اپروٹڈ رکھا گیا. نہیں آپ تو کوئی بہت بڑی عظیم ترم خان چیزیں, آپ تو دلی پہ حکومت کرتے تھے, کراچی پاکستان بنائے ہم نے آپ کی حکومت کے لیے, راز کریں گے آپ. تو اس غلط فہمی میں رکھ کے, اور اس کے بعد آگے چل کے انہوں نے اس طریقے سے رکھا, ان کو یہ تو اچھوت لگتے تھے سندھی, یہ جو دیکان ہیں, جاہل ہیں, اور یہ ہیں, ان کو پڑھنا بھی نہیں آتا, بات کرنا بھی نہیں آتی, اٹھنا بھی نہیں آتا. سندھی زبان جیسے کوئی جاہل والی زبان. اس پورے چکروں میں, اس بیک گراؤنڈ میں ہمارے الطاف بھائی نے بھی اس نریٹو کو تھوڑا سا پالش کر کے جو کیا. نو دیٹ نریٹو شوڈ ڈائی ڈاؤن. آئیں آپ ہمیں لیڈ کریں, کیونکہ آپ ہیں ہمارے لیڈر, اس لیے کہ آپ کا کلاس کریکٹر اس طریقے سے ہے. اور اس ہمیشہ جو بھی دنیا میں مروج سوشل سائنسز ہیں اس میں ایک مڈل کلاس کی جو بھرپور قیادت ہوتی ہے وہ لیڈ کرتی ہے. بد نصیبی سے یا خوش نصیبی سے ہماری جو مڈل کلاس ہے وہ سندھی اسپیکنگ نہیں تھی. وہ یہاں ہوتی, یہاں وہ ہمارے اگر ہندو بھائی والے مڈل کلاس ہوتے تو پانی کا حساب کتاب ہم نے چھین کے لینا. ہم نے وڈیروں کو جینا حرام کر کے رکھ دینا. یہ وڈیرے جو ڈیفیسٹ کریٹ ہوا, جو ویکیوم کریٹ ہوا مڈل کلاس کے جانے کو, انہوں نے وڈیروں نے بھرا. جو کہ اگر یہ سیانے ہوتے مڈل کلاس والے, یہ سندھی اجرک میں, سندھی ٹوپی میں, اور سندھی بولتے بھی اور یہ بھی کرتے, تو یہ لیڈ کر رہے ہوتے. تو یہ ان کے روٹنا, ان کو آئسولیٹ کرنے کی وجہ سے وڈیرا جو ہے وہ سندھ کا جو ہے وہ مانا چیف ہے. بہت شکریہ جاوید غازی صاحب, آپ نے بہت اپنا قیمتی وقت دیا. بہت خوشی ہوئی آپ سے گفتگو کر کے, بہت ساری نئی چیزیں پتہ چلیں, اور دل تو نہیں چاہ رہا تھا کہ پروگرام کلوز کریں, لیکن چونکہ وقت آپ کو پتہ ہے کہ بہت زیادہ ہو گیا ہے. انشاءاللہ آپ سے پھر کبھی اس موضوع پہ گفتگو کریں گے. انشاءاللہ دی وائر پاکستان کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں ایک اور کسی عظیم شخصیت کو ہم یہاں پہ دعوت دیں گے. جب تک کے لیے اپنے میزبان واجد رضا اصفہانی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.